نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ کے اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسلامی معلومات کا مجموعہ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، ان ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارا موضوع ہے آج غیبت کا بیان۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے بڑا گناہ کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زنا کر کے توبہ کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ غیبت کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زجراً وضو اور نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ دو شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر یا عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنا وضو اور نماز دونوں لوٹا لو اور اس روزے کو پورا کرو، مگر اس کے بدلے میں احتیاطاً دوسرے دن روزہ رکھ لو۔ ان دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم دونوں نے وضو کے بعد نماز سے پہلے روزے کی حالت میں فلاں صاحب کی غیبت کی ہے۔ غیبت سے نیکی برباد ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ عمل کھول کر اس کے سامنے لایا جائے گا تو وہ نامہ اعمال دیکھ کر کہے گا، میرے پروردگار، میری فلاں فلاں نیکیاں جو میں نے کی تھی وہ کہاں گئی؟ اس میں نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ فرمائیں گے، لوگوں کی غیبتیں کرنے کی بنا پر تمہاری وہ نیکیاں نامہ اعمال سے مٹا دی گئی ہیں۔ یہ مختصر ایڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ایڈیو کو لائک بھی کریں۔ ایک اہم ایڈیو کا پیغام، چغل خوری کا بیان۔
چغل خوری کے بیان کا ڈسکرپشن میں نے لنک ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجئے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔